قصہ مختصر یہ کہ چھوٹی عمر میں نے کشف المحجوب پڑھی، عوارف المعارف پڑھی، اس طرح کی کافی دقیق کتابیں میں نے پڑھی۔ کشف المحجوب کی اسٹڈی کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس قابل نہیں۔ یوٹیوب پہ میاں کو سنا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ میرے کوئی دادا ہیں یا میرے نانا ہیں، مطلب مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں تو انہی سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں یا مجھے سمجھ نہیں آیا، اور میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں پہنچوں گا کیسے ان تک، کہ میاں اگر آپ کے پاس میرا حصہ نہیں ہے نا تو مجھے یہاں بلائیے گا مت۔ تو وہ پھر میاں کے ساتھ جڑا، تو بس ایک دن میاں نے جب مجھے منگل کو بلا لیا تو مجھ سے بات کوئی نہیں کیا دیکھا، تو میں نے اپنا چشمہ اتارا، اس کو صاف کیا اور لاہور پڑھنا شروع کی کہ کہیں یہ کوئی شیطانی وار تو نہیں مجھ پہ۔ لاہور پڑھ کے جب میں نے چشمہ پہنا تو پھر وہی منظر میرے رب نے مجھے دکھایا۔ تو میں میاں سے ملنے گیا تو میاں نے مجھے کہا کہ میں نے میاں سے عرض کی، میاں میں نے 40 دن پورے کر لیے اور ان ہستی نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو میاں نے مجھے بالکل اگنور کیا اور مجھے کہا اللہ کریم ہے، اللہ خیر کریں گے۔ میاں کا خاص جملہ ہے اللہ السلام علیکم، میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق تاریخی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنے رمضان المبارک کی اسپیشل پوڈ کاسٹ ذکر یار میں۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ذکر یار ہم نے ایک ایسی بزم سجائی ہے جس میں میاں حضور کے چاہنے والے، میاں حضور کے مریدین، میاں حضور کے محبین، میاں حضور کے خلفاء اس بزم کا حصہ بنتے ہیں اور اپنے ذاتی تجربات اور میاں حضور کی صحبت میں رہتے ہوئے میاں حضور کی تعلیم و تربیت کے قصے ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں شیئر کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، آپ عبدالرحمن طارقی آپ کا نام ہے، میاں حضور سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں آپ سے کہ آپ کا سفر طریقت کا آغاز کیسے ہوا، میاں حضور کے ساتھ ساتھ کون سے واقعات آپ کی زندگی میں آپ کے اوپر رونما ہوئے، اور میاں حضور کے ذات مبارک میں آپ نے ایسا کیا دیکھا جس سے متاثر ہو کے آپ میاں حضور کے سلسلے میں داخلہ سلسلہ مرید ہوئے۔ تو آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے احوال جو میاں حضور کی صحبت میں گزرے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ شارق بھائی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رحمان بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کیسے خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم۔ اچھا رحمان بھائی، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ جو ہمارے جو نئے مہمان آنے والے ہوتے ہیں، ہم ان سے یہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ میاں حضور کی ذات مبارک تک آپ کا آنا کیسے ہوا؟ بسم اللہ۔ طارق بھائی، جو میرے میاں حضور کے معاملات ہیں اور میاں تک میری رسائی، میں تو اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں ایسے یہاں تک اور میاں کے اتنے قریب ہو سکوں گا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میاں حضور نے جب زندگی میں فرسٹ ٹائم میرا نام پکارا تھا تو میں پوری رات سو نہیں سکا تھا خوشی میں کہ میرے شیخ نے مجھے نام سے پکارا ہے۔ تو جہاں تک میاں سے پہنچنے کا تعلق ہے تو ہم بھائیوں میں، ہمیں 5 بھائی ایک بہن ہے ہماری، ہم میں شروع سے بے چین تھا، پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا، ہر چیز میں اچھا تھا، لیکن ایک بے چینی تھی اور لگتا تھا کہ اللہ اور رسول کا کوئی ایسا پیغام چھپا ہوا ضرور ہے جس تک ہم پہنچ نہیں پا رہے۔ ایک شروع سے تھا، تو اللہ کی آپ وہ کہہ لیں، باقی دیانت داری سے تو بہت گناہ گار ہم انسان ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ چھوٹی عمر میں نے کشف المحجوب پڑھی، عوارف المعارف پڑھی، اس طرح کی کافی دقیق کتابیں میں نے پڑھی۔
کشف المحجوب کی اسٹڈی کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس قابل نہیں۔ کشف المحجوب کو میں نے زندگی میں 8 یا 9 دفعہ پڑھا، لیکن پھر بھی پیاسا رہا اس سے، چھوٹی موٹی ریاضتیں بھی کرتے رہے۔ میاں کو ایک دفعہ میں نے یوٹیوب پہ، میں قصہ مختصر کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یوٹیوب پہ میاں کو سنا تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ میرے کوئی دادا ہیں یا میرے نانا ہیں، مطلب مجھے ایسا فیل ہوا کہ میں تو انہی سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں یا مجھے سمجھ نہیں آیا، اور میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں پہنچوں گا کیسے ان تک۔ تو میں میاں حضور کو سننا شروع ہو گیا، دل پہ ہر الفاظ اثر کرتے چلے گئے، بہت پریشان تھا کہ یہ کہاں ہوتے ہیں ہستی۔ تو یوٹیوب سے ہی مجھے ان کا نمبر ملا، آج سے کوئی 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے۔ تو میں نے اس نمبر پہ رابطہ کیا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے کہا گیا کہ یہ تو کراچی میں ہی ہے، آپ آ جائیے، جمعے کو نشست ہوتی ہے۔ تو میں نے میاں کے پاس آ کے ان نشستوں میں بیٹھنا شروع کیا، اور ایک گستاخی مجھ سے ہوئی میاں سے پہلی ملاقات پر، اس کو میں تو گستاخی ہی مانتا ہوں، کہ میں نے اپنے شیخ سے، یا شاید میں نے کتابیں زیادہ پڑھی ہوئی تھیں تو اس لیے مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے شیخ سے کہا کہ میاں اگر آپ کے پاس میرا حصہ نہیں ہے نا تو مجھے یہاں بلائیے گا مت۔ تو میاں نے مجھے مسکرا کے کہا تھا کہ آپ منگل کو آنا۔ تو منگل کو جب میں میاں حضور کے پاس پہنچا تو میں اللہ سے، کیونکہ میں تصوف کی کچھ چیزیں پڑھ چکا تھا، کشف المحجوب میری فیوریٹ ٹاپک رہی، اور وہ تصوف کی شورائے آفاق اور لازوال کتاب ہے کشف المحجوب۔ بے شک ابو عثمان بن جلابی گنج بخش علی حجویری داتا صاحب المعروف، آپ نے 900 سال پہلے وہ کتاب تصنیف کی۔ تو اس کتاب سے کافی کچھ جانتا تھا، تصوف کیا ہے تھوڑا تھوڑا سمجھ آنا شروع ہو چکی تھی، لیکن جب میاں کو سننا شروع کیا تو ایسا لگا کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک صفحہ میاں نے سمجھایا، تو وہ دوبارہ اچھے سے وہ کھلنا اسٹارٹ ہو گئی بک میرے اوپر۔ تصوف کے اسرار و رموز تو وہی سمجھے گا جو اس راستے کا مسافر ہے۔ بے شک تو وہ پھر میاں کے ساتھ جڑا، تو بس ایک دن میاں نے جب مجھے منگل کو بلا لیا تو مجھ سے بات کوئی نہیں کی، کچھ علماء بیٹھے تھے میاں سے کچھ وظائف لینے کے لیے، تو مجھ سے بات تو میاں نے کوئی نہیں کی، لیکن میں نے میاں کا مقام گلابی رنگ میں دیکھا۔ اب شارق بھائی میرے پاس الفاظ نہیں ہے وہ میں نے کیا دیکھا، تو میں نے اپنا چشمہ اتارا، اس کو صاف کیا اور لاہور پڑھنا شروع کی کہ کہیں یہ کوئی شیطانی وار تو نہیں مجھ پہ۔ لاہور پڑھ کے جب میں نے چشمہ پہنا تو پھر وہی منظر میرے رب نے مجھے دکھایا، تو میں میاں کا مقام سمجھ گیا، وہ مجھے میرے رب نے دکھایا۔ پھر اس کے بعد میاں کے ساتھ کافی معاملات چلتے رہے، سورہ مزمل میاں نے مجھے کرائی، 40 دن میں نے کمبل اوڑھ کے وہ زکوٰۃ دی، میاں کا ہی فیض تھا۔ اور شارق بھائی جب میں پہلا اپنا یہ سورہ مزمل کا عمل کر کے جب میاں کے پاس آیا تو میں اندر سے بہت خوش تھا کہ یار میاں آج جو ہے نا مجھے بولیں گے یار بڑا کام کیا ہے آپ نے۔ تو میں بڑا گیا، تو 40 دن کے بعد جب میرا مکمل ہوا، ماشاءاللہ میاں کا ہی فیض تھا کہ وہ میں مکمل کر سکا۔ میں میاں سے ملنے گیا تو میاں نے مجھے کہا کہ میں نے میاں سے عرض کی میاں میں نے 40 دن پورے کر لیے اور ان ہستی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو میاں نے مجھے بالکل اگنور کیا اور مجھے کہا اللہ کریم ہے، اللہ خیر کریں گے، میاں کا خاص جملہ ہے اللہ خیر کریں گے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے تو اتنا بڑا کام کیا تھا۔ وہ پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا کہ میاں کی جو تعلیم و تربیت کا انداز ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو میاں جو ہے نا آپ کو انا سے نکال دیتے ہیں، آپ کے بڑے بڑے کاموں کو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ نے کرا لیا، تم نے تو نہیں کیا۔ تو بس وہ میاں کے ساتھ اچھے معاملات چلتے رہے، اور آج میں خوش نصیب ہوں کہ میرے شیخ سب سے اچھے، سب کے شیخ اچھے لیکن میرے شیخ سب سے اچھے الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر زندگی میں بدلاؤ بہت دیکھے ہم نے، وہ تو پھر کافی لمبی داستان ہے شارق بھائی، میاں کا سایہ ہم پہ سلامت رہے۔ آمین۔ اچھا رحمان بھائی یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے ایک شخص جو آتا ہے اور ایک صاحب حال بزرگ سے یہ کہتا ہے کہ اگر میرا حصہ ہے تو مجھے بلائیے گا، تو آپ نے ایسی کیا چیز میاں حضور میں دیکھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا اور آپ میاں حضور سے داخلہ سلسلہ مرید ہو گئے؟ اچھا شارق بھائی آپ کا سوال تو کسی واقعے پہ تو نہیں ہے، لیکن میں تصوف کو اتنا پڑھ چکا تھا کہ جہاں آپ کا حصہ ہوتا ہے وہ خود کھینچ لیتے ہیں آپ کو۔ بے شک۔ تو میں نے میاں میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے میاں کو صرف جب پہلی دفعہ یوٹیوب پہ دیکھا ان کو ویڈیو میں، مجھے ایسا لگا یہ میرے اپنے ہیں،
یہ میں ان کے بلڈ سے مجھے فیل ہوا کہ مطلب میں تو ان کا بیٹا ہوں. مطلب یہ میرے کوئی چچا ہیں یا ماموں ہیں. کچھ خاندان میں معاملات تھے, ہمارے نانا کے بھائی ذکر اسدی کرتے تھے, ان چیزوں کا کچھ نالج تھی. تو جب میاں کو دیکھا تو بس وہ, اب الفاظ میں کوئی مرید آپ کو کبھی نہیں بتا سکے گا. بے شک وہ جب دیکھا تو اسی وقت پا لیا کہ ان کے بغیر میں زندگی کچھ نہیں ہے. بے شک. تو وہ جو فرسٹ فیلنگ آتی ہے نا آپ کو کہ یہی تو وہ جگہ تھی جو تم تلاش کر رہے تھے. اس کے بعد میں نے اپنی عوارف المعارف پہ, مجھے کوئی پڑھانے والا نہیں تھا تو بڑا زوم تھا مجھے کہ میں تو یہ چیزیں پڑھ چکا ہوں. تو میاں کے پاس آ کے پتہ چلا کہ اب میں پڑھاؤں گا تمہیں. میاں نے منہ سے تو میاں کبھی نہیں فرماتے, میاں سی کی باتوں سے سمجھ آ گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے یہ پڑھی جائیں گی. اچھا رحمان بھائی, ماشاءاللہ سے یہ بتائیں کہ جب میاں حضور سے داخلہ سلسلہ مرید ہوئے, جب بیعت میاں حضور سے بیعت ارادت لے لی, تو اس کے بعد قلبی کیفیت یا آپ کی ظاہری زندگی کی جو کیفیات تھیں ان میں کیا تبدیلیاں آپ کو محسوس ہوئی؟ اچھا شارق بھائی, ان میں کچھ معاملات تھوڑے سے دقیق اور آپ یہ کہہ لیں کہ نازک بھی ہوتے ہیں. بے شک. وہ چیزیں اگر اس پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی جائیں تو شاید وہ ڈسکس کرتے ہوئے میرے آنسو نہ رکیں. ہو سکتا ہے کہ وہ دقیق معاملات ہمیں اجازت بھی نہیں ہے کسی بڑے کی اور ہم شروع ہو جائیں. لیکن میاں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ اپنا دل ان کی مٹھی میں پایا. سبحان اللہ. اور مولا روم سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیسے پتہ لگے کہ جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں وہ اللہ والا ہے, کیسے پتہ لگے کہ اللہ والے کی پہچان کیا ہے. تو مولا روم نے فرمایا تھا کہ اپنا دل اس کی مٹھی میں پاؤ گے جب اس سے ملاقات. تو ہم نہیں, آپ جو میاں کے مرید نہیں بھی ہیں وہ بھی فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے کمرے میں تو نہیں تھے میاں کے ساتھ, کہیں اور تھے. اتنی برکت والا وقت میاں کا ہوتا ہے. بس الفاظ یہاں اب کیا, میاں کی تو ہستیاں, باقی دل کے معاملات کیا بدلے. تو ایک دن مراقبے کی اجازت لے لی. میاں نے تو نہیں فرمایا تھا, میں نے اجازت دی, میاں نے بھی اجازت دے دی, تو میں مراقبہ کرنے لگا. اب وہ میں اس میں ذات پہ مراقبہ کر رہا تھا. اب وہ اسم کیا تھا وہ تو میاں کا اپنا معاملہ ہے, جو وہ دے دیں. تو میں نے رب کو دیکھا کسی اور انداز میں, تو میں ڈر گیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں. تو میں میاں کے پاس گیا, میاں نے پھر اتنے پیارے انداز میں تعلیم فرمائی کہ ابلیس کے وار سمجھا دیے میاں نے. تو میاں کے پاس تو آپ سوال سوچ کے آتے ہیں تو وہ میاں باتیں ہی وہی کر رہے ہوتے ہیں, جواب ہی میاں کے پاس سے وہی آ رہے ہوتے ہیں. تو دل کی حالت تو ایسی بدلی کہ میری تو دنیا بھی بدل چکی ہے شارق بھائی. بے شک. الحمدللہ. میں آپ کو الفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے کہ مطلب میری اتنی عزت ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں اللہ نے عزتوں سے نواز دیا. بہت معاملات میں میاں نے اتنا ہمیں, ایک دن میرا دل بہت اندر سے خراب تھا کہ ٹوٹا ہوا تھا, اور میں اللہ سے ناشکری کی باتیں کر رہا تھا, یا اللہ. تو میاں آئے اس رات میرے خواب میں, اور مجھے نا ہلکی ہلکی سوندھی سوندھی سی بارش میں بھگوتے رہے. مجھے تھپ تھپایا, بات کوئی نہیں کی. ان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ میاں نے کہا ہے راضی برضا ہو جاؤ. بے شک. تو پھر زندگی اور زیادہ سکون میں. ماشاءاللہ. اچھا رحمان بھائی, یہ بتائیے کہ ویسے تو ہر مرید ہی اپنے مرشد کی ہر ادا پہ ہی جو ہے وہ قربان ہوتا ہے, لیکن میاں حضور کی کوئی ایک ادا, کوئی ایک ایسی بات, کوئی ایک ایسی عادت جو آپ نے دیکھی ہو اور آپ کو بے انتہا پسند؟ میاں کی بے نیازی. میاں کے لیے سائیکل پہ آنے والا اور لینڈ کروزر میں آنے والا برابر ہے آج بھی. میاں نے محبت کا پیمانہ برابر ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے, اور ہر مرید, یہ میرے شیخ کی بہت بڑی کرامت ہے شارق بھائی, کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میاں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. بے شک. ہر شخص یہ سمجھتا ہے, اور آپ یقین کریں میں دل سے کہتا ہوں کہ میاں سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں تو اندر کا معاملہ پتہ ہے نا کہ میاں کی آنکھ بھی اٹھ جائے تو کمال ہو جاتا ہے. بے شک. اور میاں ہستی وہ ہیں شارق بھائی, لوگ پہچان نہیں پا رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری نالج کچھ زیادہ ہو گئی یا میں روحانیت میں, ہم تو روحانیت کے سمندر میں قطرہ بھی نہیں ہے. اصل میں میاں کو سننے جو لوگ آتے ہیں, مریدین آتے ہیں, باقاعدہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ اور مخلوق بھی ہے جو میاں کو سنتی ہے. اس پوری دنیا میں نے کئی مقرر سنے ہیں, لیکن میرے شیخ جب بات کرتے ہیں تو وہ بات کو کھول دیتے ہیں, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس قدر کھول کے بھی کوئی سمجھا رہا ہو. اور میاں کی جو ادا ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ ہو, سنی ہو, دیوبندی ہو, اہل سنت, میاں فرماتے ہیں پیار بانٹو جہاں تک بٹ سکے. تو کوئی ہم نے آج تک وہ تضاد نہیں دیکھا. بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے شیخ ایسے ہیں. الحمدللہ. اچھا رحمان بھائی, یہ بتائیے
کہ ماشاءاللہ سے میاں حضور کی صحبت میں 6 سے 7 سال 8 سال آپ کو ہو چکے ہیں، تو اس دورانیے میں کوئی ایسے معاملات آپ کی زندگی میں رونما ہوئے ہوں، پیش آئے ہوں کہ جس میں میاں حضور کی روحانی امداد حاصل ہوئی ہو، میاں حضور کے تصرفات کا عملی نمونہ دیکھنے کو ملا ہو؟ میں آپ کو ایک دنیاوی قصہ سنا دیتا ہوں شارق بھائی، روحانیت سے ہٹ کے، لیکن میں تو اس میں بھی میاں کا فیض ہی دیکھتا ہوں، ساری روحانیت ہی نظر آتی ہے۔ میں اذان آئیکن سٹی کا اونر ہوں، میرے بیٹے کے نام سے میرا پہلا پروجیکٹ بہت کامیاب ہوا اور بڑا پروجیکٹ تھا۔ تو وہ جن صاحب سے ہم نے وہ پروجیکٹ پرچیز کیا تھا ان کو ہم 7 سے 8 کروڑ کی پیمنٹ کر چکے تھے، اور ہمارے ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو یہ ایگریمنٹ ہٹ ہوگا، لیکن کرونا آ گیا، اللہ ان پر بھی رحم کرے، وہ مانے نہیں اس بات کو، کرونا کو، اور انہوں نے ہم پہ بہت زور دیا کہ آپ پیمنٹ دیں۔ وہ پروفائل تھے پاکستان کی، انہوں نے ہم سے زمین چھین لی۔ 7 سے 8 کروڑ روپے کے میں نیچے تھا، میں میاں کے پاس آتا تھا، لیکن میں دنیاوی کوئی بات نہیں کرتا تھا میاں سے۔ لوگ مجھ سے پیسے مانگنے کا تقاضا کر رہے تھے، اور 1.5 سال ہو چکا تھا، زمین کا مجھ سے قبضہ بھی لے لیا گیا تھا۔ تو مجھے، ہمارے یہاں اکبر میاں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تم میاں سے عرض کرو۔ میں گھبراتا تھا میاں سے، میں کیسے ایسی بات، خیر میں نے کی عرض، تو میاں نے کرم کیا، میاں نے کہا کہ ہم پرسوں تمہاری زمین پر آئیں گے۔ تو میں اتنا خوش ہو گیا کہ میاں خود آئیں گے۔ تو میاں زمین پر آئے اور مجھے کہنے لگے منگل کو آپ جا کے زمین کا قبضہ لے لینا، اور ماشاءاللہ یہ زمین تمہیں منگل کو قبضہ مل جائے گا، اور تم اس پہ اچھی نیت سے لوگوں کے گھر بناؤ، کام کرو۔ تو میں اندر سے میرے کہیں وہ ہو رہا تھا کہ اب منگل کو وہ کیسے دیں گے، وہ تو بڑی ہستی ہیں جن کی یہ زمین ہے۔ آپ یقین کرو شارق بھائی، منگل کو 11 بجے انہی ہستی کا نام آتا ہے، فون آتا ہے مجھے، میں ان کا نام جان کے نہیں لے رہا، ان کا مجھے فون آتا ہے، عبد الرحمن میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے 1.5 سال میں میرے خلاف کورٹ بھی نہیں گئے، تم نے صبر کیا، جاؤ زمین کا قبضہ لو۔ تو وہاں میرے آنسو نکلے، میں نے اپنے شیخ کو دنیاوی معاملات میں بھی، تو جو اس ہستی سے جو لینے آ جائے گا اسے مل جائے گا، چاہے دنیا ہو چاہے روحانیت ہو۔ بے شک۔ تو یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ شاید میں الفاظ میں آپ کو اس واقعے کی حقیقت یا اس کے کرکس نہیں بیان کر پایا ہوں شاید اس واقعے کے، لیکن وہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ منگل کا ویٹ ہم کر رہے ہیں، اور منگل کو ہی 11 بجے ان صاحب کی کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن آپ زمین کا قبضہ لے کے کام کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا رحمان بھائی، آپ سے آخری سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نئے آنے والے مریدین ہیں، سالکین ہیں، محبین ہیں میاں حضور کی، جو عوام الناس جوگ در جوگ جو ہے وہ میاں حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، میاں حضور سے داخلہ سلسلہ مرید ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں کوئی نصیحت یا ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں؟ شارق بھائی، ایک بات ہے جو میں بہت عرصے سے مجھے اندر سے ہوتا ہے فیل کہ یہ ہونا چاہیے۔ اصل میں نا 80% لوگ ہوتے ہیں وہ عقاب بننے آتے ہیں یہاں، تو وہ بیچارے عقاب بن نہیں پاتے، یا تو انہوں نے تھوڑا سا کوئی تصوف کا رنگ چکھا نہیں ہوتا، یا ان کو تصوف کے اسرار و رموز پتہ نہیں ہوتے۔ ہمارے جیسے شیخ کی جو ہستی ہے نا، آپ باخدا آپ ہند و سندھ اٹھا لیں پورا، میاں حضور جیسی ہستی نہیں ملتی۔ لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں میاں کے پاس، کن باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کہ میاں کو اپنی باتوں میں لگا دیتے ہیں، میاں فلانے کی دعا کر دیں، میاں وہ کام نہیں ہو رہا، میاں وہ کام نہیں ہو رہا۔ ایسی ہستیوں کے تو صرف دل میں جگہ بنانی پڑتی ہے، ان کو کہنا نہیں پڑتا۔ ان ہستیوں کے پاس پھر وقت بھی کم ہوتا ہے، تو ان کو پورے مسئلے بیان کرنا اور بے ادبی ہو جانا، کھڑے ہو کے اپنی بات شروع کر دی۔ میاں بزرگ ہیں، وہ کسی کام سے نکلے، ان کو رستے میں روک لیا، مطلب کہیں بھی ان کو ڈسٹرب کیا، تو ان کے صرف دل میں میاں کے جگہ بنا لو، حاجت خود ہی پوری ہو جاتی ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ ایسی ہستیوں کو اللہ عزیز رکھتا ہے، اور ان ہستیوں کے دل میں جس کے لیے جگہ ہوگی نا، اللہ ان کو بھی عزیز رکھ لیتا ہے شارق بھائی۔ بے شک۔ میاں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آئے، لوگ آئیں، سلام کریں، عرض کریں، میاں بس سلام کرنے آیا تھا، بس دل میں ان کی جگہ بنائے، آپ کے تو سارے معاملات ویسے ہی کلیئر ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، جنہوں نے تصوف نہیں پڑھا ہوتا نا، وہ پھر ان بزرگوں کے تھوڑا سا، میں بے ادبی کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ وہ ان کے کھانے کا ٹائم ہے، وہ تھوڑا سا تو کھاتے ہیں، ان کو کہیں جانا ہے، ان کو روک کے ان سے ساری بات چیتیں، گھر میں لڑائی، بلڈنگ کا یہ سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کے ہستیوں کے دل میں صرف محبت بنا لیں یہ، تو کام خود ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ میرا اپنے خانقاہ کے لوگوں کو پیغام تھا کہ جو آتے ہیں، جو ہمارے مریدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ
سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے مرشد کو عمر خضری عطا فرمائے۔ شارق میں ایک لاسٹ بات میں اگر آپ اجازت دیں، بالکل میں اس قابل نہیں تھا کہ میاں کے پلیٹ فارم پہ میاں کے بلڈ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا شارق بھائی، نہیں آپ اور فرسٹ ٹائم زندگی میں کیمرے کے سامنے یا اس کے اب مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ ہم میاں کے لیے کہیں بات کر سکتے ہیں اپنے آفس میں بھی انشاءاللہ۔ لیکن آپ یقین کریں میں اس قابل نہیں ہوں جتنی عزت سے آپ نے مجھے نوازا ہے، میں واقعی میں قابل نہیں ہوں۔ آپ کی محبت۔ بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس پروگرام میں ہمیں اجازت دیں۔ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی رحمان بھائی نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے پیر و مرشد سے کامل محبت رکھتا ہو۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمیں اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل ایک بار پھر آپ کے ساتھ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے پیر بھائی کے ساتھ، ایک نئے تجربے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔